لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اب باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا شامل ہے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا بھی شامل ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، بہت شکریہ سر ARY کو اپنے قیمتی وقت دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ دیکھیے، یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ہی لوگ اس کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے اس کے جو ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور بجائے اس کے کہ ہم اس کی جو فلاح و بہبود کے لیے بات کریں، ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ان چیزوں میں ملوث ہوں ان کو بالکل، چاہے وہ کسی بھی رول میں رہے ہوں، ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ماضی میں بھی مقدمات ہوئے، اور ہائی ٹریزن کا کیس بھی آپ کو پتہ ہے، اور اس سے پہلے جب اس طرح کے معاملات ہوئے اور آسما جیلانی کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ جہاں پہ آپ ٹرائل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ پالیٹکس میں پولیٹیشنز کے طور پہ حصہ لیتے ہیں، اور ان کو تو پھر وہ لوگ جن کو پالیٹکس نہیں کرنا چاہیے اور وہ اس میں کریں تو ان کو بالکل جو ان کا ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا اشتر اوصاف صاحب، پرٹیکولر اگر جو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں اس بارے میں بھی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا گیا، افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا بھی اس میں شامل ہے، انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق بھی علیحدہ سے تفتیش جاری ہے۔ 9 مئی سے جڑے واقعات اور معاملات تو ہیں ہی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات ہیں اس میں بھی ان کا ملوث ہونا پایا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو چارج ہے یہ بہت سیریس چارج ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن کے بعد ہی سب کچھ ہے۔ ان کو پورا حق بھی ملنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ حق ملے گا ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ لیکن یہ پھر سے میں کہوں گا کہ قابل افسوس بات ہے کہ جن سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر جو ہے امن و امان کی سلامتی کی بات کریں گے، وہ جمہوریت کو فروغ دینے کی بات کریں گے، جب وہی بد امنی کی باتیں کرنا شروع کریں اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ پروو بھی ہو جائیں، تو یہ مقام عبرت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ مقام عبرت ہونا چاہیے جو کہ اس طرح کے عزائم رکھتے ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، یقیناً یہ قابل افسوس ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طاقتور کا اس طرح سے احتساب ہونا یہ بھی خوشائند ہے ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے؟ جی بالکل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پرویز مشرف جو تھے وہ بھی بہت طاقتور تھے، اور ہر طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کبھی بھی طاقت اس سے کہیں دور نہیں جائے گی، لیکن ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مواخذہ بھی ہوگا، ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے معیار ہمیں بہتر سے بہتر کرنا ہے، اور کوئی طاقتور ہے یا کوئی جو ہے وہ بہت تعلقات رکھتا ہے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، قانون کے سب تابع ہیں، آئین کے سب تابع ہیں، اور ہمیں قانون کے ہاتھ جو ہیں مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک کے اندر امن ہو، ہمارے ملک میں پراسپیرٹی آئے۔ ہم لوگ کب تک یہ مار کھاتے رہیں گے؟ بالکل۔